میں ایک ایسی لڑکی تھی جسے آج تک کسی مرد کے لمس سے آشنائی نہیں ہوئی تھی. مجھے آج تک کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا تھا. میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اتنی عمر ہو جانے کے بعد بھی میں بالکل پاک صاف اور پاک دامن تھی. کبھی کسی نامحرم مرد سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا. میرا ہونے والا شوہر ہی وہ پہلا مرد تھا جو میری زندگی میں آ رہا تھا. اور یہی سوچ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بہت ہی خوش قسمت انسان تھا جسے اتنی پاک باز بیوی مل رہی تھی. یقیناً وہ میرے جیسی لڑکی کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوگا. ان باتوں سے مجھے بہت سکون ہوتا تھا اور میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی تھی. مگر میرے ہوش اس وقت اڑے جب ایک روز اچانک طبیعت خراب ہونے پر میں ہسپتال گئی اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں. ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میرے اوسان خطا ہوئے تھے. مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا وہ میرے ہی بارے میں کہا گیا تھا. میں نے ایک بار پھر سے ڈاکٹر کو تصدیق کرنے کا کہا تو ڈاکٹر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ میرا چیک اپ کرنے لگی اور پھر اس نے دوبارہ وہی بات دہرائی تو میرے سر پر آسمان آ گرا. میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگی تھی. یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے تو آج تک کبھی کسی مرد نے چھوا ہی نہیں تھا, تو پھر میں حاملہ کیسے ہوئی؟ میرے ساتھ قسمت نے یہ کون سا کھیل کھیلا تھا, وہ بھی اس وقت جب میری شادی میں صرف 25 دن باقی رہ گئے تھے. میں سنسناتے دماغ اور سن ہوتے وجود کے ساتھ بمشکل خود کو گھسیٹتی گھر تک پہنچی اور گھر میں داخل ہوتے ہی بے دم ہو کر زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مجھے اس طرح بے حال روتا دیکھ کر خالہ پریشانی سے میری طرف آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی, کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ تو بتاؤ مجھے. میرا جی گھبرا رہا ہے. خالہ کی بات پر میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں خالہ کو بتایا کہ مجھ پر کون سی قیامت ٹوٹی تھی. میری بات سن کر خالہ بھی سناٹے میں آ گئیں اور منہ کھولے مجھے دیکھنے لگ گئیں. لمحے ساکت بیٹھے رہنے کے بعد پھر جیسے انہیں ہوش آیا تو انہوں نے مجھے بری طرح مارنا شروع کر دیا. ساتھ ہی اپنا سینہ بھی پیٹنے لگیں. ہائے ظالم, یہ کیا کر دیا تو نے؟ تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ تو غلط کر رہی ہے؟ ایسے بھی کیا بے صبری تھی تجھے؟ کچھ دن بعد تو تیری شادی تھی, اور اگر تجھے یہ لڑکا پسند نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی, میں اسی کے ساتھ تیری شادی کرا دیتی جس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیے. مگر یوں میرے سر میں خاک تو نہ ڈالتی. پہلے ہی میں حالات کی ستائی ہوئی عورت ہوں. اب تیری یہ خطا بھی میرے کھاتے میں ڈال دی جائے گی کہ میں نے تیری تربیت ہی ایسی کی ہے, اور نہیں تو اپنی مری ہوئی ماں کا احساس ہی کر لیتی. منحوس, بتا کون ہے وہ بدبخت جس نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا؟ میں تو تجھے بہت نیک پارسا سمجھتی تھی, تجھ پہ اندھا اعتبار کرتی تھی کہ میری بچی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی. مگر تو نے آج ثابت کر دیا, جوان ہوتی لڑکی کو کبھی بھی آزادی نہیں دینی چاہیے. وہ کبھی بھی ہمارے سر شرم سے جھکا سکتی ہیں. خالہ مجھے مار رہی تھی اور دہائیاں دے رہی تھی. میں نے بڑی مشکل سے خالہ کو روکا اور بولی, میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی مرد کے ساتھ تعلق نہیں بنایا, نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا ہے, اور نہ ہی میں آپ کی دی گئی تربیت بھولی ہوں. خالہ, آپ نے مجھے جیسا بنایا تھا میں آج بھی بالکل ویسی ہوں. مجھے خود بھی نہیں پتا میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا. میں تو اپنی شادی سے بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کو لے کر بہت سے خواب بھی دیکھے تھے. یہ خبر جتنی آپ کے لیے تکلیف دہ ہے میرے لیے بھی اتنی ہی ہے, بلکہ شاید اس سے کہیں زیادہ. مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے اور کیوں ہوا, کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا اور میرے وجود کو داغدار کر دیا. اور آپ میرا یقین نہیں کر رہی تو میں کسی اور کو کیا خاک یقین دلاؤں گی کہ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا. میں آج بھی بے قصور ہوں. میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور مجھے اس طرح روتا دیکھ کر خالہ کو میری سچائی پر یقین آ گیا. مگر اب پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس عذاب سے چھٹکارا کیسے پایا جائے. بہت سوچنے کے بعد خالہ نے اپنی جاننے والی ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس سے منت کی کہ وہ یہ بچہ ضائع کرا دے. تب اس ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور بتایا اب ممکن نہیں رہا. میرے حمل کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور اب اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی تو بچے کے ساتھ ساتھ میری جان کو بھی خطرہ ہوتا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ 9 ماہ پورے کیے جائیں. یہ سن کر تو ہماری پریشانی مزید بڑھ گئی. شادی سر پر تھی, میرے سسرال والوں کے چکر لگ رہے تھے. اگر ان کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو ہم خالہ بھانجی بدنام ہو جاتی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں, اور اس حالت میں شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ چھپ جاتی. شادی کے پہلے روز ہی میرے حاملہ ہونے کی خبر سب کو ہو جانی تھی. خالہ نے اور بھی 1-2 جگہوں پر کوشش کی کہ شاید کہیں سے کوئی بات بن جائے اور ہماری اس بچے سے جان چھوٹ جائے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے. مگر ایسا نہیں ہوا تھا, اور اب تو میرے وجود میں بھی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی. تب میں نے اور خالہ نے یہاں سے کہیں دور جانے کی سوچی. ہم نے اپنا گھر بیچا اور تمام ضروری سامان بھی, اور ایک رات خاموشی سے وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا بسے. میرے ہونے والے شوہر اور اس کی ماں کی کالز پر کالز آ رہی تھیں. تبھی خالہ نے ان سے جان چھڑانے کے لیے ایک جھوٹ بول دیا. بچی کا دادا بیمار ہو گیا اور اب جب وہ مرنے والا ہے تو اس کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کی اکلوتی نشانی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. بجائے اسے اپنے پاس رکھنے کے اسے خالہ کے حوالے کر دیا. لہٰذا اس نے اپنی پوتی کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ایک پوتے کے ساتھ اس کی شادی کرے گا. یہی ان کا فیصلہ ہے. میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے بچی کا رشتہ کر دیا ہے اور اس کی شادی بھی ہونے والی ہے, مگر انہوں نے اس شادی کو اہم نہیں جانا. وہ ہر حال میں اپنی بچی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے لڑکی کے چاچے کے بیٹے کے ساتھ اس کی بات طے کر دی ہے. میں مجبور ہوں, اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ بول کر خالہ نے فون بند کر دیا.
ہم جانتے تھے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، بد دعائیں دیں گے اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے، لیکن کم سے کم ہماری ان کی کال سے تو جان چھوٹی، اور اس تلوار سے بھی جو سر پر لٹک رہی تھی۔ میں بہت دکھی تھی۔ اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بہت ساری پلاننگ کر رہی تھی، اور اب اچانک سے مجھے بنا شادی کے بچے پیدا کرنا پڑ گیا تھا، جس کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ ظالم انسان کون تھا اور کب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اس انجان شہر میں آ جانے کے بعد میں نے نوکری کر لی، اور خاموشی سے ہم خالہ بھانجی نے زندگی کے دن گزارنے شروع کر دیے۔ مجھے اپنے وجود میں پلنے والے اس بچے سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں اس کے باپ کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، مگر یہ ناممکن تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا خیال رکھنا اور کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، جس سے میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ تب خالہ نے مجھے ٹوکا تھا کہ اپنی ذات پر ایسا ظلم مت کرو۔ اگر یہ سب قبول کر ہی لیا ہے تو اب خود کو تکلیف پہنچانے کی بجائے آنے والے وقت کی فکر کرو اور اپنا خیال رکھا کرو۔ خالہ کی باتیں ماننے کا دل تو نہیں کرتا تھا، مگر وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو اس بچے کی ذمہ داری بھی خالہ پر آن پڑتی۔ وہ بوڑھی ہو رہی تھیں اور میں ان کا آخری سہارا تھی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سے خالہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھی اور بیمار لگنے لگی تھیں۔ پھر میں نے خالہ کی خاطر خود کو سنبھالا اور جیسے تیسے زندگی کو گزارنے لگی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور وہ وقت آن پہنچا جب میں نے انجانے شخص کی اولاد کو جنم دیا۔ مجھے اپنی والی زندگی کا خوف ستا رہا تھا، اور اس بے نام اولاد کی پیدائش شدید اذیت دے رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں اس بچے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤں گی، مگر جب ایک گلگلا سا بچہ خالہ نے میری گود میں لا کر دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس بچے سے محبت ہونے لگی۔ جو بھی ہو، اس میں اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اور پھر میں تو ماں تھی، اور ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے بہت نرم ہوتا ہے، چاہے وہ اولاد ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور اس سب کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں پہلے کی نسبت قدرے مطمئن تھی۔ میں نے خود کو بیوہ کہلوانا شروع کر دیا تاکہ کوئی بھی بچے کے باپ کو لے کر مجھ سے سوال نہ کرے۔ اس طرح ہماری زندگی کچھ آسان ہو گئی، اور پھر ایک روز ہماری زندگی میں ایک نیا طوفان آیا۔ میں اپنے آفس سے گھر لوٹی تو میں نے گھر میں ایک قطعی انجان شخص کو بیٹھے پایا۔ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوتی خالہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، تو خالہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ میں بچے کو سنبھالتی ہوں، تم ایک بار اس کی بات سن لو۔ میں حیرانگی سے خالہ کی بات سن رہی تھی، جو مجھے ایک انجان شخص کی بات سننے کا بول رہی تھی۔ اور پھر اندر کی طرف جاتے ہوئے خالہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہیں غصہ تو بہت آئے گا، مگر میرا مشورہ یہی ہے کہ ایک بار تسلی سے اس کی بات ضرور سن لینا، بنا پوری بات سنے ہتھے سے نہ اکھڑ جانا۔ مجھے خالہ کی باتیں بہت حیران کر رہی تھیں، مگر میری حیرانی جلد ہی ختم ہو گئی جب غور سے اس شخص کو دیکھنے پر مجھے اس کے ہونٹ کے پاس ایک گہرا سیاہ تل نظر آیا۔ بالکل ایسا ہی تل میرے بیٹے کے ہونٹ کے پاس بھی تھا، اور اب میں نے غور کیا تو اس شخص کے ہونٹ اور آنکھیں بالکل میرے بیٹے جیسے تھیں۔ تو کیا یہی شخص میرا مجرم تھا؟ اس انکشاف سے میں سناٹوں میں آ گئی تھی۔ جس شخص کو میں اتنے وقت سے ڈھونڈ رہی تھی وہ آج میرے سامنے میرے گھر پر موجود تھا۔ اگلے ہی پل مجھے شدید نفرت کا احساس ہوا اور میں اس شخص پر بل پڑی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ ذلیل انسان، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تمہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی کسی لڑکی کی زندگی سے کھیلتے ہوئے؟ کون ہو تم؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ میں نفرت سے اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا کھڑا مجھے بھڑاس نکالتے دیکھتا رہا، پھر جب خوب رو کر میرا جی ہلکا ہوا تو دھیرے سے بولا، آپ کا غصہ اور مجھ سے نفرت بجا ہے۔ میں آپ کا مجرم ہوں اور مجھے اپنے گناہ پر بہت شرمندگی ہے، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آج یہاں پہنچا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار میری بات سن لیں، اس کے بعد جو چاہے سزا دیں، میں تیار ہوں۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں اس ذلیل شخص کی کوئی بھی بات سنتی، مگر حقیقت میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کب کھیلا گیا۔ اسی لیے بمشکل خود پر ضبط کرتی میں ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ تب وہ ہاتھوں کو باہم پھنسائے لفظوں کو جیسے ترتیب دینے لگا، اور پھر بولا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ کاغان کے ایک ہوٹل میں رکی ہوئی تھیں۔ شدید برف باری ہو رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے ہیٹر بھی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ایسے میں شدید برف باری کی وجہ سے آپ کی خالہ مارکیٹ میں کہیں پھنسی رہ گئیں۔ انہوں نے ہوٹل فون کیا اور کہا کہ ان کی بھانجی کی طبیعت خراب ہے، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں اس کی دوائی لینے مارکیٹ تک آئی، مگر برف باری کی وجہ سے سارے راستے بند ہو گئے۔ میں واپس نہیں آ سکتی، مہربانی کرے ایک بار جا کر میری بچی کا جائزہ لیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس وقت ریسیپشن پر 2 لڑکیاں اور میں موجود تھا۔ وہ لڑکیاں کمپیوٹر کا کام کر رہی تھیں، جبکہ میں فارغ تھا۔ اس کال پر میں آپ کو دیکھنے چل پڑا، اور جب کمرے میں آیا تو آپ بخار سے نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو ہوش میں لانے کے چکر میں آپ کے بہت قریب ہوا تو آپ کے ملائی جیسے وجود پر جیسے میری نظر جم سی گئی تھی۔ آپ کا حسن مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ میں کوئی بہت نیک پارسا انسان نہیں تھا، مگر آج تک یوں کسی لڑکی کے قریب بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب آپ کے نرم و نازک جلتے وجود کو چھوا تو میرے اندر کے احساسات ایک دم سے بدلنے لگے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور اتنی ٹھنڈ میں مجھے پسینے آنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ وہ غلط حرکت تھی، مگر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، اور بے اختیار آپ کو چھونے لگا تھا۔ اور جیسے جیسے آپ کے نازک سراپے پر میری انگلیاں چلتی، ویسے میرے جذبات مچلنے لگتے۔
میں اپنے حواس کھونے لگا تھا، اور پھر تنہائی میں تو انسان شیطانی بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی انسانی وجود میں اتنی نرمی محسوس نہیں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مکھن کو میری انگلیاں چھو رہی ہیں۔ میں بےتاب سا ہو رہا تھا۔ میری چڑھتی جوانی نے مجھ پر ایک خمار سا طاری کر دیا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جب میں اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکا اور اپنے نازک سراپے میں کھو کر بے خود سا ہو گیا، تب میں نے وہ گناہ کر ڈالا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنی نظروں میں خود ہی گر گیا تھا۔ میں نے اتنی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت آج تک نہیں کی تھی۔ میں نے بخار میں جلتی ایک معصوم لڑکی کی عزت لوٹ لی، جو ابھی تک اپنی بربادی سے بے خبر بے ہوش تھی۔ میں نے آپ کا حلیہ درست کیا اور بالکل ویسے ہی لٹا دیا جیسے آپ پہلے پڑی ہوئی تھیں، اور پھر آپ کے وجود میں حرکت شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ آپ ہوش میں آ رہی ہیں۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ آپ مکمل ہوش میں آتی، میں نے چائے میں نشے کی دوا ڈال کر آپ کو وہ چائے پلا دی اور پھر سے بے ہوش کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ مزید بھی کچھ دیر بے ہوش رہیں، اور جب آپ کو ہوش آئے تو آپ کے لیے سب کچھ نارمل ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنا گناہ چھپا رہا تھا، مگر بھول گیا تھا میری کی گئی اس غلطی کا خمیازہ آپ کو تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس وقت میں اس ہوٹل سے دور اپنے شہر واپس چلا آیا اور خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں آپ کو بھلا نہیں سکا۔ آپ کا معصوم سا چہرہ بار بار میری نظروں میں گھومتا اور میری شرمندگی مزید بڑھ جاتی۔ میری راتوں کی نیندیں اڑنے لگی تھیں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اور میں پہلے سے زیادہ بے سکون ہو جاتا، اور جب میری بے سکونی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے جیسے تیسے اس ہوٹل سے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور آپ کے گھر پہنچا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھیں اور اب یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکی ہیں۔ آس پاس کے لوگوں نے تو مجھے کوئی اور کہانی سنائی، مگر میں جان گیا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، اور اس بات نے مجھے مزید شرمندگی کے گھڑے میں دھکیل دیا۔ میں بے چین ہو گیا تھا۔ میں آپ کو ہر حال میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ڈھونڈوں۔ آخرکار اللہ نے میری سن لی اور اپنے ہی شہر میں آپ کو میں نے دیکھ لیا۔ جس کمپنی میں آپ نوکری کرتی ہیں، میرا ایک دوست بھی وہاں پر نوکری کرتا ہے۔ میں اس کو ملنے گیا تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا اور مجھے لگا میری آزمائش کے دن پورے ہو گئے، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں نے وہیں سے آپ کے گھر کا پتہ لیا اور اب آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جانتا ہوں میں نے آپ کی زندگی برباد کر دی، میری وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ گئی، آپ کی پاک دامنی پر داغ لگ گیا۔ اب جو چاہیں سزا دے لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ اپنا دل بڑا کر سکیں تو میری ایک گزارش ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی بے نام اور ویران زندگی کو ایک نام دے سکوں، اور میرے بچے کی ذات پر جو سوال لگا ہے وہ بھی ہٹ جائے۔ میں دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے بھی وہ دن یاد آ گئے جب زندگی میں پہلی بار میں اور خالہ خوش ہوئی تھیں، اور اس خوشی کو ہم نے سیلیبریٹ کرنے کا سوچا تھا۔ میری ماں اور خالہ دو ہی بہنیں تھیں، اور دونوں کے ہی نصیب بہت خراب تھے۔ دونوں کے ہی سسرال والے انتہائی ظالم اور بے حس تھے، اور شوہروں کو بھی اپنی بیویاں بوجھ لگتی تھیں۔ پھر میری ماں نے ایک بیٹی یعنی مجھے جنم دیا اور اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور اس زندگی کی تکلیفوں سے اپنی جان چھڑا لی۔ مگر میری خالہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اپنے شوہر کے مظالم سہتی رہی تھیں، مگر جب میری ماں کے مرنے پر میرے باپ اور میرے ددیال والوں نے مجھے اٹھا کر خالہ کی گود میں ڈال دیا اور بولے ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم اسے یہاں سے لے جاؤ۔ ویسے بھی ہمیں بیٹا چاہیے تھا، مگر وہ منحوس اپنے جیسی بوجھ پیدا کر کے چلی گئی، تو اس روز خالہ کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ خالہ مجھے اپنے سینے سے لگائے اپنے گھر پہنچی تو ان کی گود میں مجھے دیکھ کر خالہ کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے خالہ کو بہت مارا اور ایک ہی بات کی، جہاں سے اسے لے کر آئی ہو وہیں سے واپس پھینک آؤ یا پھر کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو، مگر اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر خالہ نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور صاف بول دیا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے گی۔ تو اس کی بات سن کر خالہ کے شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے خالہ کو طلاق دے دی اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ میری وجہ سے خالہ کا گھر ٹوٹا تھا، مگر میرے ساتھ ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ کوئی کبھی نہیں جان پایا کہ وہ میری سگی ماں نہیں بلکہ میری خالہ ہیں۔ البتہ مجھے خالہ نے بتا رکھا تھا، وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی ماں کو بھی یاد رکھوں، جس نے اپنے انتہائی اذیتوں والے دن میں مجھے اپنی کوکھ میں رکھا تھا اور جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خالہ میرے نصیب سے بہت ڈرتی تھی، ہر وقت ایک ہی دڑکا لگا رہتا کہ کہیں اس معصوم کا بھی ہم بہنوں والا نصیب نہ ہو۔ ساتھ ہی خالہ مجھے اٹھتے بیٹھتے خود کو بچائے رکھنے کی نصیحت کیا کرتی تھیں۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ ہمارے پاس سوائے اس عزت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کو لگتا ہے کہ ہم بہنوں میں ہی کوئی خرابی تھی، اس لیے دونوں گھر بسانے میں ناکام رہیں۔ اب اگر تمہارے بارے میں کچھ ایسا ویسا سن لیا تو ہمارا کردار اور بھی مشکوک ہو جائے گا۔ میں نے خالہ کی باتوں کو پلے سے باندھ دیا تھا اور ہمیشہ خود کو بچائے رکھا۔ خالہ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے پڑھ لکھ کر ایک بہترین کمپنی میں نوکری شروع کر دی اور انہی دنوں میرا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ایک ساتھ ہوا کہ ہماری خوشی اور حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ خالہ نے میری نوکری اور منگنی کو سیلیبریٹ کرنے کا سوچا اور مجھے لے کر ناران کاغان کی سیر کو نکلی۔ ان دنوں شدید برف باری ہو رہی تھی، ہم دونوں بہت انجوائے کر رہی تھیں، مگر پھر مجھے ٹھنڈ لگ گئی اور مجھے شدید بخار ہو گیا۔ خالہ میری حالت سے بہت گھبرا گئی تھیں، تبھی خود ہی میرے لیے دوائی لینے نکل کھڑی ہوئی، مگر راستے میں اتنی زیادہ برف باری پڑنے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے اور خالہ 2 دن تک ہوٹل واپس نہیں آ سکی تھیں
اور میں بھی 2 دن بخار میں بے سود پڑی رہی تھی اور جان نہیں پائی کہ اس بے ہوشی میں مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہوئی۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بولی آج کے بعد یہاں مت آنا اور سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں بچے سے ملنے دوں گی اور نہ کبھی معاف کروں گی۔ وہ گیلی آنکھوں سے کتنی دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا میں کل واپس آؤں گا، بلکہ تب تک آتا رہوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ مگر میں نے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی اور اسے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے پیار سے چپ کر آیا اور پھر مجھے کہا تیرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، سارا تیری زندگی برباد ہوئی ہے اور اس ذلیل شخص نے گھٹیا پن کی ہر حد پار کی ہے، مگر پھر بھی میری نظر میں وہ ایک اچھا انسان ہے، ورنہ آج کل تو ایسے بھیڑیے ہیں جو زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے تک نہیں ہیں، بلکہ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، مگر اس لڑکے نے تمہارا احساس کیا۔ اگر اس نے گناہ کیا تو پھر اس گناہ پر اسے پچھتاوا بھی تو ہے، اور وہ تم سے معافی مانگنے کے لیے تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ اس نے تمہیں ڈھونڈتے رہنے کی کوشش ختم نہیں کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے، اور دیکھا جائے تو میری نظر میں یہ لڑکا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو گناہ وہ کر چکا ہے اس کے بعد وہ ساری زندگی تمہارے آگے سر جھکا کر رہے گا اور کبھی بھی تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور تم ہم بہنوں کی جیسی زندگی نہیں گزار سکو گی۔ میری مانو تو اس سے شادی کر لو، تمہیں بھی عزت کا گھر ملے گا اور بچے کو بھی اس کا باپ مل جائے گا۔ خالہ کی باتیں کڑوی تھیں مگر سچی تھیں۔ میں اتنی بڑی زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی تھی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد مجھے کوئی اور نہ اپناتا، اور پھر کل کو تو میرا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ کا پوچھتا تو میں اس کو کیا کہتی؟ اس لیے خالہ کی بات مان لی، اور جب اگلی بار وہ آیا اور مجھے شادی کا کہا تو میں نے ہاں کر دی۔ آج میں اس کی بیوی ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور خالہ کو بھی اپنے گھر رکھا ہوا ہے اور سگی ماں والا احترام دیتا ہے، اور اس ایک گناہ کے بعد وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اب ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس سب نے میرے دل میں اس کی جگہ تو نہیں بنائی تھی، لیکن میری زندگی میں سکون ضرور آ گیا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔